نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، آج اس موضوع پر ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے، اور آج بہت سارے لوگوں نے سوال بھیجے تھے رمضان المبارک کے نیت کے بارے میں، کہ رمضان المبارک کی نیت کا صحیح وقت کیا ہے۔ نمبر 2، جو مخصوص کلمات ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آیا اگر کوئی شخص یہ نہ پڑھ پائے یا اس کو نہ آتے ہوں، اس کا روزہ ہوگا، اس کی نیت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص سویا ہوا رہ گیا، اس کی آنکھ سحری کو بیدار نہیں ہوئی، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور جب آنکھ کھلی تو 9 اور 10 بج گئے تھے، 11 بج گئے تھے۔ اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے، نیت کر لیتا ہے، آیا اس کا روزہ صحیح ہوگا، نیت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے احباب نے پوچھا ہے کہ رمضان کے روزے کی جو نیت سے، یہ زبان سے اس کے کلمات کہنا لازمی اور ضروری ہیں، یا دل کا ارادہ اور نیت ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جو رمضان کی نیت سے متعلق ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک میرے آج کی اس ویڈیو اور پیغام کو سنیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کے آغاز سے پہلے میری آپ سے صرف اتنی گزارش اور التجا ہے، اگر آپ نے میرا یہ چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلی بات، پہلے 2 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے صبح طلوع صادق، یعنی سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم سحری بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ کیلنڈر، جو آج کل کیلنڈر ہیں یا موبائل میں جو کیلنڈر ہیں، چھوٹے کارڈ ہیں، ان میں آج کل آسانی ہوتی ہے، ٹائم ٹیبل پورا درج ہوتا ہے پورے رمضان کے مہینے کا، پورے سال کا۔ اس میں جو انتہائی سحری ہوتی ہے، یہ طلوع صادق کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد طلوع صادق ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو طلوع صادق سے پہلے یعنی سحری جس وقت بند ہوتی ہے، اسی وقت سب سے بہتر یہ ہے کہ نیت انسان روزے کی اسی وقت کر لے۔ تو نیت کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ صبح طلوع صادق ہے، یعنی طلوع صادق ہوتے ہی جیسے آپ کھانا پینا بند کریں اور فوراً ہی رمضان کا ارادہ کر کے، نیت کر کے آپ کھانا پینا بند کر لیں، یہ سب سے بہترین وقت ہے نیت کا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر کسی کو یاد ہیں یہ الفاظ تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ یاد نہیں تو اپنی مادری زبانوں میں آج کے رمضان کے اس روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے۔ میں روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ بھی کافی ہے۔ تو اپنی مادری زبان میں، جو آپ کی اپنی زبان ہے، اس میں آپ رمضان کے اس روزے کی رکھنے کی نیت کر لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص سویا ہوا رہ گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھی یا 9-10 بج گئے تھے، اس وقت اگر وہ نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ اور نیت صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت یہ نصف النہار شری سے پہلے صحیح ہے، اور نصف النہار شری کے بعد صحیح نہیں ہے۔ اب نصف النہار شری کو سمجھیں، یعنی صبح جب طلوع صادق ہوتی ہے، جس وقت آپ سحری بند کرتے ہیں، کھانا پینا بند کر کے آپ روزے کی نیت کرتے ہیں، عام طور پر جو کیلنڈروں میں وقت درج ہے، یہ اس کے بعد یہ طلوع صادق ہو جاتا ہے۔ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پورا دن کہلاتا ہے۔ اس دن کا جو بالکل درمیان میں ہے، یہ نصف النہار شری ہے۔ یعنی اس سال مثال کے طور پر اگر رمضان کا روزہ 16 گھنٹے کا بنتا ہے، یعنی جس وقت آپ انتہائی سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ طلوع صادق کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ اس سے لے کر مغرب کی اذان تک اگر 16 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کا جو نصف ہے، 16 گھنٹے کا جو نصف بنتا ہے، اس سے پہلے
اگر کسی نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، صبح جس وقت سحری کا جو انتہائی وقت تھا، انتہائی سحری ہو رہی تھی اور طلوع صادق ہو رہا تھا، طلوع صادق کے وقت، سحری بند ہونے کے وقت سے لے کر اس وقت تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا اور روزے کی نیت کر لی، اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس کی نیت بھی صحیح ہے۔ اور نصف نہار شہری کے بعد جیسے جو ترتیب اور تفصیل میں نے بتائی ہے، اس کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، روزے کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اگر کوئی شخص سحری کے وقت بیدار نہ ہو سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ 8-9 بجے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی، تو نصف النہار یعنی جو دن کا جو آدھا ہے، نصف ہے، اس سے پہلے اگر اس نے نیت روزے کی کر لی تو نیت بھی قابل قبول ہے اور روزہ بھی اس کا صحیح ہے، اس کے بعد صحیح نہیں ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے زبان سے کلمات کا کہنا یہ لازمی ہے یا دل کا ارادہ ہی کافی ہے؟ یاد رکھیں، نیت میں کلمات اور الفاظ کا دہرانا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، نیت فقط دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادہ ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر زبان کے اقرار اور کلمات و بصوم غدن ہیں یا نماز کی نیت ہے یا کسی بھی چیز کی آپ نیت کرتے ہیں، زبان کا اقرار بھی ہو جائے، زبان سے کلمات بھی ادا ہو جائیں اور دل کا ارادہ بھی ہو جائے تو یہ نور علی نور ہے، اچھی بات ہے اور بہتر یہ ہے، ورنہ فقط دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا تھا اس وقت آپ نے ایک نیت کر لی تھی انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ایسے ہی جس نیت اور ارادے سے آپ سحری کے لیے بیدار ہوئے ہیں، جس ارادے اور نیت سے آپ سحری کے لیے بیدار ہوئے ہیں، آپ نے سحری کی ہے، اور جس نیت اور ارادے سے آپ نے سحری بند کی ہے، کھانا پینا بند کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ جو ارادہ ہے آپ کا، یہی ارادہ کافی ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ الفاظ نہیں بھی دہراتے تو آپ کا روزہ بھی صحیح ہے اور نیت بھی صحیح ہے۔ اور اگر مخصوص جو کلمات ہیں یا اپنی مادری زبان میں کلمات کہ میں کل کے روزے کی، آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی صحیح ہے، فابہا و نعمت اور اچھی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اس کے بعد بھی رمضان المبارک کے تمام مسائل پر وقتاً فوقتاً میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل پر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو سنیں گے، دیکھیں گے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔